خانقاہ عبدیہ آفیشیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد کر لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اہمیت۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں۔ روایت میں ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایسا وظیفہ بتلائیے، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا ورد بتلائیے کہ اے اللہ، جس ورد اور وظیفے کے ذریعے سے میں آپ کو پکاروں اور آپ کو یاد کروں۔ باری تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب سن کے تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی اور عرض کیا کہ میرے پوچھنے کی غرض تو کوئی خاص وظیفہ تھا، کوئی خاص ورد اور وظیفہ مجھے پڑھنے کو فرماتے جس کے ذریعے میں آپ کا قرب حاصل کرتا، آپ کے مقرب بندوں میں سے ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، سارے عالم کے مسلمان پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص چیز چاہیے تھی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز خاص نہیں ہے، ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان کو رکھ دو۔ جب آپ ایسا کریں گے تو وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ کو کسی چیز پر لکھ کر رکھا ہوگا، وہ پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے سامنے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی اکسیر ہے، کتنی بڑی دولت ہے، اور ہم اس سے کتنے محروم ہیں۔ ہم سے چند سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں ہو پاتا، چند سو مرتبہ بھی اس کا ورد ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو روایت بیان ہوئی یہ کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ کی ساری خلقت، ساری مخلوق ایک طرف اور لا الہ الا اللہ دوسری طرف۔ اللہ پاک اس کی حقیقت ہمیں سمجھا دیں، اور اس میں جو موتی رکھے ہیں، اس کی تہ میں جو جواہرات رکھے ہیں، اللہ پاک وہ بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے کی غرض سمجھ لیں، یا جو انداز تھا وہ یہ بتلا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ کوئی ایسا ورد ہو، وظیفہ ہو، جس کے ذریعے سے میں آپ کو پکاروں، اس کے ذریعے سے میں آپ سے دعا کروں۔
تو لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر باری تعالیٰ کے سامنے التجا بھی کی جا سکتی ہے، دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، یعنی دعاؤں کے وقت بھی لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کی وحدانیت اور الوہیت کا اعتراف اور اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ وہ دعا اس دعا کی قبولیت کا کوئی زیادہ امکان نہیں ہوتا جو بغیر اللہ پاک کی حمد و ثنا کے کی جائے۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، اس کی خوبیاں اور کمالات بیان کیے جائیں، اللہ کو سنائے جائیں، اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی اللہ پاک کی خوبی اور کمال ہے کہ سوائے اس ذات پاک کے کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کر اسے عطا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں اس کی دعاؤں کو سننے کے لیے، اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے صدق دل سے، یہ کلمہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، پرواز کرتا ہے اور آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہو رہا ہے وہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے۔ صغیرہ کی بھی شرط نہیں لگائی، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو وہ شخص گناہوں سے پرہیز کر کے جب اس کلمے کا ورد کرے گا، نفی اس بات کا ذکر کرے گا، تو یہ پرواز کرتا ہوا آسمانوں سے بلند ہو جائے گا اور اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے، احتیاط تو ہر حال میں ضروری ہے، گناہوں سے بچنا تو ہر حال میں ضروری ہے۔ کسی شخص کی زبان سے یہ ادا ہوا اور شرائط کی اس نے پابندی کی، گناہوں سے بچا، یہ کلمہ جب زبان سے نکلتا ہے اور پرواز کرتا ہے، آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، تو ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ کیا جس کی زبان سے یہ ادا ہوا اسے یہیں زمین پر چھوڑ جائے گا؟ جس کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہوا ہے کیا اسے یہیں چھوڑ کر جائے گا؟ اسے اللہ کا قرب نہیں دلائے گا، اللہ کے نزدیک نہیں کرے گا؟ خود تو یہ کلمہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اور جس کی زبان سے ادا ہوا اسے زمین پہ چھوڑ جائے گا؟ سوال ہے۔ تو جواب اس کا یہی آئے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ اللہ کی ذات میں بے وفائی ہے، نہ اللہ کے جو پاک نام ہیں ان میں بے وفائی ہے۔ یقیناً ایسا ہوگا کہ انسان ظاہری اور جسمانی طور پر تو اسی دنیا میں رہے گا، لیکن روحانی طور پر، معنوی طور پر، جیسے یہ کلمہ آسمانوں کی طرف چڑھا اور عرش تک پہنچ گیا، روحانی اور معنوی طور پر اس خاکی کو، اس بشر کو جو اس زمین سے پیدا ہوا ہے، بظاہر تو وہ بندہ زمین پر رہے گا، جسمانی طور پر زمین پر رہے گا، لیکن روحانی اور معنوی طور پر اسے بھی عرش تک لے جائے گا یہ کلمہ۔ بس اس نقطے کو سمجھ لیں تو ذکر بھی آسان ہے، وقت دینا بھی آسان ہے۔ اس نقطے کو تھوڑا سمجھ لیں، آنا بھی آسان ہے، وقت دینا بھی آسان ہے، اور اس کی اہمیت خوب سے خوب تر جو ہے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ تو اتنی بڑی چیز ہے اور ہم اس سے محروم ہیں۔
چونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزاء مرنے کے بعد دارالمحشر میں ہوگا، جزاء اور سزا کا نظام وہاں رکھا ہے۔ یہ تو دنیا دارالعمل ہے، یہاں تو کیے جانا ہے، بس آنکھیں بند کر کے کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ یعنی نیک اعمال انسان کو بس کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اس امید پر کہ اللہ قبول فرما رہے ہیں، اللہ اپنا قرب دے رہے ہیں۔ یہ جو ہمیں توفیق مل رہی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں کچھ، اللہ کی نظروں میں ہم ہیں، اس لیے ہمیں نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، خلوت میں جلوت میں، خلوت میں مجلس میں، تنہائی میں، لوگوں کے اندر بیٹھ کر، خلوت کے اندر لوگوں سے ہٹ کٹ کر، ہر حال میں اللہ پاک اپنے ذکر کی، پاک نام مقدس نام کے ورد کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً نفیس بات یعنی لا الہ الا اللہ پر ہمیں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ کر نہ وقت ہو تو چلتے پھرتے کرو، چلتے پھرتے انسان کرتا رہے۔ نہیں وقت مل رہا تو ہم محروم کیوں رہیں، چلتے پھرتے شروع کر دو۔ حضرت بہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے شروع کر دو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اکثر ہمارے کیا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہتے چند روز گزریں گے اللہ پاک سے محبت پیدا ہو جائے گی، چند روز گزریں گے، چند روز ورد کریں گے تو اللہ پاک سے محبت دل میں محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت ہو کر جانا ہے، اس کی ڈھیر ساری محبت چاہت کا ہونا، اس سے لو لگانا، یہ انسانی عقل کا بھی تقاضا ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جس سے اب عالم ارواح سے لے کر اب تک اور اب سے عالم برزخ پھر عالم آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس ذات پاک سے ہمارا واسطہ اور تعلق ہے، پڑھنا ہے، اور اب بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اگر وہ ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں فراموش کر دے، ہم مچھلی کی طرح جیسے مچھلی بغیر بے آب تڑپ کر رہ جاتی ہے، اگر ایک لمحہ کے لیے اللہ پاک ہمیں چھوڑ دیں، فراموش کرنے سے وہ ذات پاک ہے، فراموشی اس کے ہاں نہیں ہے، بالفرض اللہ پاک ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دے اور رحم و کرم ختم کر دے، اٹھا لے، تو مچھلی کی طرح تڑپ کر ہم رہ جائیں۔ ایک ایک لمحہ اس کی مدد، اس کی حفاظت اور اس کا رحم اور کرم ہمارے شامل حال ہے، اور مزید ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کا فضل، اس کی رحمت ہمارے شامل حال رہے، تاکہ ہمارا گزارا چلتا رہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ سہل طریقہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رکھو، چند دنوں کے بعد اللہ پاک سے محبت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ وہ محبت جیسے ورد بڑھتا رہا، تعلق بڑھتا رہا اور محنت جاری رہی، تو یہ آہستہ آہستہ یہ تعلق جو انس اور میلان سے شروع ہوا تھا، محبت و عشق سے بدل جاتا ہے، یعنی شدید محبت اللہ پاک کی ذات سے ہو جاتی ہے، جو کہ آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ ہم اپنے قلوب میں، اپنے سینوں میں اپنے پاک رب کی محبت کو لے کر جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دیں۔ چونکہ اب راتیں تھوڑی سی لمبی ہو گئی اور عشاء کا ٹائم پیچھے آ گیا، اب ہر منگل عشاء سے پہلے بھی مجلس ہوگی اور کچھ بیان، اور عشاء کے بعد جیسے ہمارا خانقاہ عبدیہ آفیشیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت مولانا محمد حرم صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔